مسلمانوں کا مسجد اقصی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی چیز مسلمانوں کے دل سے قبلہ اول کی محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ اور انشاءاللہ العزیز جب تک جان میں جان ہے، جب تک دین اسلام ہے، جب تک مجاہدین اسلام زندہ ہے، جب تک علماء حق اہل سنت زندہ ہے، تو یہ آوازیں لگتی رہیں گی اور کفر کا منہ توڑتی رہیں گی کہ مسجد اقصی ہم سب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اصل معراج تو مسجد اقصی ہے۔ مسلمانوں کی معراج مسجد اقصی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسجد اقصی جو ہے اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 25,000 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ مطلب کوئی بندہ مسجد اقصی میں اگر ایک نماز ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 25,000 نمازیں پڑھنے کا جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 سفر ایسے ہیں جس کو کرتے ہوئے ہر مسلمان یہ سمجھے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس میں ایک سفر جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا ہے، اور میری دعا ہے اور ہم تمام احباب کی دعا ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہر بندہ مومن کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اور اس خوبصورت گھڑی کے صدقہ سے ہم سب کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دشمنان اسلام کو اور خاص کر اسرائیل کو اور ان کے حمایت کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی رب تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ احباب ذی وقار، جب بھی جہاد کی بات آتی ہے، جب بھی ختم نبوت پر پہرا دینے کی بات آتی ہے، جب بھی اسلام کے نام پر کچھ کرنے کی بات آتی ہے، تو ذہن میں صرف ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر میں ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کروں، یا میں پہرا دینے کی بات کروں، یا میں جہاد کی بات کروں، کہ جیسے اب فلسطین کے معاملات چل رہے ہیں تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جہاد کے لیے اپنی کمر باندھ لے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جہاد کے لیے نیت باندھیں، کمر باندھیں، تو کیا ہم جہاد کے لیے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر؟ نہیں۔ اور بڑے ہی دکھ کی بات ہے، بڑے ہی درد دل سے یہ کہتا ہوں کہ اگر غیرت مند ہونا تو 313 بھی کافی ہیں بدر کے مقام میں،
کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام 313 تھے اور کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو کسی نے خوب ہی لکھا ہے کہ اگر غیرت مند ہوں تو 313 بھی کافی ہے، اگر غیرت نہ ہو تو 57 اسلامی ممالک بھی کافی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار یہ اکیلے بیٹھے ہوں تو سوچ آتی ہے کہ یار ملک پاکستان کے ساتھ فلسطینی عوام کی بڑی جو ہے نا ایک عقیدت ہے اور بڑی امیدیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ملک پاکستان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا جو بھی عہدے داران ہو، وہ صرف اتنا بیان ریکارڈ کروا دیں کہ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے گئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کسی مولوی نے مسجد میں اعلان کیا کہ جی مسجد کی خدمت کرنی ہے، احباب تعاون کریں۔ تو اس علاقے کا جو امیر ترین بندہ تھا، رئیس تھا جو، وہ مسجد میں آیا اور اس نے جھاڑو پکڑی اور مسجد کی صفائی کرنے لگ گیا۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ محترم یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا کہ مسجد کی خدمت کرنی ہے تو ہم خدمت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ محترم یہ خدمت آپ غریبوں کے حق میں جانے دیں، آپ صاحب ثروت ہیں، آپ مال لے کر آئیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ یہ خدمت غریبوں کے حق میں جانے دیں جن کے پاس مال و دولت نہیں۔ آپ مال و دولت سے رب تعالیٰ کے گھر کی خدمت کریں۔ تو بے عین ہی اسی طرح ہم یہ ملک پاکستان کے جتنا بھی عہدے داران ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ محترم یہ مذمت والے الفاظ آپ ہمارے لیے رہنے دیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے۔ یہ مذمت کے الفاظ، یہ مذمتی بیان ریکارڈ کروانا، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اقتدار عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے۔ آپ کا ایک حکم ہو تو میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف داغ دیے جائیں گے۔ آپ مذمتی بیان سے ہٹ کر آپ اسرائیل کو یہ جواب دیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور مسلمان مسجد اقصی کا دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ یہاں پر کوئی بات کرنے والا بھی نہیں، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہاں پر فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رکھے گئے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک جھلک بھی دیکھ لیں تو آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں سے بے گھر ہو گئے، والدین شہید ہو گئے،